السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ نے کرم کر دیا، رحم کیا کہ ہم سب کو اپنے گھر میں اپنی عبادت کے واسطے آنے کی توفیق دی۔ رب کائنات ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ حضرات، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج محرم کی 2 تاریخ ہے۔ اسلامی مہینوں کے لحاظ سے یہ پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی پہلی تاریخ کو مراد رسول امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والمنافقین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ایمان لانے کا واقعہ ہے، اسلام میں آنے کا واقعہ ہے، بڑا نرالا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آتا ہے نبی کا چہرہ دیکھتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے۔ کوئی آتا ہے قرآن سنتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے۔ کوئی آتا ہے نبی کی گفتگو، نبی کی باتوں کو سن کر ایمان قبول کرتا ہے۔ اور عمر وہ ہے جو ایمان لانے کے لیے نہیں بلکہ نبی کو قتل کرنے آ رہا ہے۔ کی مشرکین مکہ، کفار مکہ کی میٹنگ ہوتی ہے کہ نبی کا سر قلم کر دیا جائے۔ کھڑے ہوتے ہیں تلوار لے کر، اور کیا کہتا ہے؟ عمر بولے کہ یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں جا کر۔ عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں جا کر، دیتا ہوں سر تمہیں ہادی اسلام کا لا کر۔ میں سر لینے جا رہا ہوں، کس کا؟ نبی کا، نعوذ باللہ۔ عمر ابھی ایمان نہیں لایا ہے، عمر گھوڑے کے اوپر سوار ہوا، ننگی تلوار ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے،
گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر غصے کی حالت میں نعوذ باللہ نبی کا سر لینے کے لیے چلا ہے، ایمان قبول کرنے نہیں۔ راستے میں ایک صحابی مل جاتے ہیں، عمر کا غصہ، عمر کا انداز دیکھ کر وہ صحابی کہتے ہیں عمر کہاں چلے؟ تو عمر نے کہا محمد کا سر لینے چلا ہوں، محمد کا سر قلم کرنے چلا ہوں۔ غصہ دیکھ کر یہ صحابی کہتے ہیں عمر محمد کا سر بعد میں لانا، محمد کا سر جسم سے بعد میں الگ کرنا، پہلے اپنی بہن کی خبر لے، تیری بہن مسلمان بن گئی ہے، تیرے بہنوی مسلمان بن چکے ہیں۔ اب عمر کو اور غصہ آیا، میری بہن ایمان لائی ہے اس محمد پر، اس محمد کا لایا ہوا دین میری بہن نے قبول کر لیا ہے۔ عمر کو تو تھا ہی غصہ، اب گھوڑے کا رخ اپنی بہن کے گھر کے طرف کر دیتے ہیں، نکلے ہیں۔ اور اسی کو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ قتل کرنے چلے جب نبی کو عمر، راستے میں کسی نے کہا روک کر، کیوں ہے اتنا خفا جا رہا ہے کدھر، جا کے اپنی بہن کی ذرا لے خبر، ہو گئی ہے فدا ہو گئی ہے فدا رب کے محبوب پر، دل تو دل جو زباں سے یہی کہہ رہی کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں۔ اب حضرت عمر جا کر کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، بہن سمجھ گئی کہ میرا بھائی بہادر عمر آیا ہے، کوئی اور نہیں۔ بہن دروازہ کھولتی ہے، عمر نے کہا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اب حضرت عمر کی بہن کہنے لگی اے میرے بھائی ہم قرآن پڑھ رہے تھے، اتنی بات سننی تھی۔ عمر نے بہن کے بال پکڑ لیے اور بال پکڑ کر یوں اٹھا کر پٹخ دیا۔ عمر نے بہن کو مارنا شروع کیا، ارے بہن کے چہرے پہ تھپڑ مارنے لگا، بہن کے جسم سے خون آنے لگا۔ او میری بہن قربان جاؤں، کتنا تیرے دل میں ایمان ہے، نبی کی محبت ہے، اسلام کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ وہ بہن کہنے لگی عمر جتنا چاہے زور لگا لے، کتنا بھی مار لے، ہم نے دین حق کو قبول کر لیا ہے دل سے۔ اب اس دل سے نہ محمد کی محبت نکلے گی، نہ محمد کا لایا ہوا دین نکلے گا، نہ اس دل سے اللہ کا خوف اور ڈر نکلے گا۔ اس دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے، نبی کی محبت ہے، نبی کا لایا ہوا اسلام اس دل میں رچ گیا ہے، بس گیا ہے۔ تو چاہے جتنا بھی مار لے، میں دین حق سے پھرنے والی نہیں ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اے خطاب کے بیٹے یاد رکھنا، تو اگر خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی تو خطاب کی بیٹی ہوں۔ اگر مارتے مارتے تھک جائے گا، میں مار کھاتی کھاتی نہ تھکوں گی۔ اب عمر سوچ میں پڑ گئے کہ میری بہن کبھی میرے سامنے کھڑی نہیں ہوتی تھی، بات نہیں کرتی تھی،
آج کیا اتنی طاقت آ گئی ہے بہن کو؟ تو حضرت عمر پسیج گئے، نرم پڑ گئے، کہنے لگے بہن اچھا تو بتا، جو تو پڑھ رہی تھی نا وہ مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آئے ہائے ہائے، اب دل نرم پڑ رہا ہے، وہ اس لیے کہ نبی کی دعا عمر کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ نبی نے دعا کی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن حشام۔ دعا کس کی ہے؟ نبی کی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہم السلام نے امتحانات دیے اور ان کٹھن امتحانات میں پاس ہو کر کے رب سے انعام مانگا، اے میرے رب میرے انعام میں محمد کو مانگتا ہوں، آمینہ کا در یتیم، عبداللہ کا لاڈلا محمد مجھے دے دے۔ محمد عطا، کون دعا کر رہے؟ خلیل۔ خلیل نے رب سے محمد کو مانگا، اور میرے اور آپ کے نبی نے اپنی دعاؤں میں عمر کو مانگا۔ نے جو عمر کو مانگا ہے وہ عمر کا مقام کتنا اونچا ہوگا، اور کیا کہہ کر دعا فرما رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام۔ کس لیے عمر کو مانگا جا رہا ہے؟ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی شان ہے عمر۔ اور یہی وجہ ہے میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، عمر کوئی مرتا ہے اس کا بیٹا روتا ہے، کسی کی میت پہ باپ روتا ہے، کسی کی میت پہ بیٹا روتا ہے، کسی کی میت پہ ماں روتی ہے، کسی کی میت پہ بھائی بہن روتے ہیں۔ عمر جب تو اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا وہ تیرے جانے پر اسلام روئے گا۔ تو نبی دعا میں مانگتے ہیں اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، عمر دے دے نہیں تو عمر دے دے۔ خطاب کا بیٹا عمر، حشام کا بیٹا ابو جہل۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، نبی نے فرمایا اسلام کی عزت کے لیے یا تو عمر دے دے نہیں تو ابو جہل دے دے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا خالی عمر دے دے، نہیں، اے میرے رب ان دونوں میں سے جو تجھے اچھا لگے وہ دے دے۔ اللہ نے دیکھا ایک ضدی ہے، ابو جہل علم والا ہے، جانتا ہے، ان کے سامنے چاند کا 2 ٹکڑا ہوا، ابو جہل کے سامنے پتھروں نے کلمہ پڑھا، ابو جہل کے سامنے بہت سارے نبی نے معجزات دکھائے، لیکن ضدی ہے۔ خدا نے کہا یہ تو ضدی ہے، معلوم ہے کہ یہ میرا محبوب برحق ہے، لیکن ضدی ہونے کی وجہ سے یہ اسلام قبول نہیں کر رہا ہے، اور یہ لا علم ہے، ابھی علم نہیں ہے۔ میں اس کو علم دے کر نبی کے قدموں میں بھیج دوں گا اور وہ ضدی کو جہنم بھیج دوں گا۔ خدا نے حضرت عمر کو چن لیا، ادھر نبی کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ فاطمہ سے، عمر کی بہن کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ سے عمر نے پوچھا، بہن دکھا وہ کیا پڑھ رہی تھی تو، مجھے بتا۔ بہن نے دیکھا بھائی نرم پڑھ رہے ہیں، مزاج میں نرمی آئی ہے، تو او میرے بھائی اس کلام کو آپ یوں ہی ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یوں ہی نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ لا یمسہ الا المطہرون،
یہ اللہ پاک کا پاکیزہ کلام ہے، اسے کوئی ناپاک آدمی نہیں چھو سکتا، اسے کوئی پلید آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ پاک کا نازل کردہ کلام ہے، بڑا مقدس کلام ہے، بڑا پاکیزہ کلام ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے لا مجھے غسل کرا دے، میں پڑھوں گا ضرور، لا مجھے غسل کرا دے۔ حضرت فاطمہ یوں پانی ڈال رہی ہے، غسل کرا رہی ہے بھائی کو، اور یوں سر اٹھا کر دعا کرتی ہے، اے میرے رب یہ میرا بھائی ہے، جو جسم کی پلیدی ہے، جسم میں ناپاکی لگی ہے، اسے دھونا میرے ہاتھ میں ہے، میں اسے پاک صاف کر رہی ہوں، اندر جو دل کے اندر جو پلیدی ہے، جو غلاظت ہے، اندر پاک کرنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے میرے اللہ، میرا بھائی جہنم میں گیا، مجھے کیا ملے گا؟ دعا کرتی ہے بہن فاطمہ، عمر کی بہن۔ غسل کرنے کے بعد وہ دو حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتے ہیں، پڑھتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ کی قسم، قرآن مقدس کی 2 آیتیں عمر نے پڑھی ہے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے، اور حضرت فاطمہ اپنی بہن کا ہاتھ یوں پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگا، او میری بہن، یہ جو تیرا ہاتھ ہے میرے گلے میں ڈال دے، کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے مجھے اس نبی کے دربار میں لے چل جہاں کی غلامی تجھے نصیب ہے۔ میری بہن، تو مجھے وہاں لے چل، اور جلدی کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر کی حالت میں موت آ جائے، جلدی کر۔ اب بہن بھائی کا ہاتھ پکڑتی ہے، نبی کے دربار میں چلتے ہیں، دار ارقم میں تمام لوگ جو ایمان والے تھے نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ عمر آ رہا ہے، آقا نے فرمایا عمر آ نہیں رہا ہے، عمر کو لایا جا رہا ہے، عمر کو لایا جا رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو ہم نمٹا دیں۔ آقا نے فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو، صحابہ سے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی عمر دے دے، نہیں تو عمر یعنی ابو جہل دے دے، میرے رب نے عمر کے حق میں دعا قبول کر لیا ہے، عمر کو میرا رب لا رہا ہے۔ تو بہر اور کلمہ پڑھتے ہی عمر تجھے مبارک، میں نے کہا کہ عمر کا اسلام پر احسان ہے۔ جملہ بڑا سخت ہے لیکن ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب پر اسلام کا احسان ہے، لیکن عمر وہ ہے جن کا احسان اسلام پر ہے۔ اسلام لاتے ہی کعبے کا در پہلی بار کھلوا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ عمر کی بہادری شجاعت کی بات۔ بہرکیف اس طرح سے آپ ایمان لائے۔ اب اگر دور شرافت کو بیان کروں تو تقریباً نہیں بھی تو 1 مہینہ چاہیے، پھر دور خلافت کا مسئلہ ہے، دور خلافت کو بیان کروں تو ابھی 2 مہینہ چاہیے۔
اور دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے، میں نے کہا کہ ایک ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر خلافت، پھر شہادت۔ میں خلافت کو بھی 2-4 منٹ میں بیان کہ خلافت کس طرح سے آپ کو ملی، کیسے حالات آئے، اور پھر اس کے بعد شہادت کو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر کو جب خلافت دینے کا وقت آیا پھر ابو بکر نے کہا اس پرچے میں جس کا نام لکھا گیا ہے میرے بعد وہی خلیفہ ہوگا، کیا آپ لوگ اس پر منظوری دیتے ہیں، اس پر راضی ہیں کہ اس پرچے میں جس کا نام لکھا ہوا ہے میرے بعد وہی خلیفہ بنے گا؟ کونے میں سے ایک آواز آئی، لا لا، لا کے معنی نہیں۔ ابو بکر نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ علی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا علی تجھے کیا اعتراض ہے؟ حضرت علی نے کہا اے امیر المومنین، اگر اس پرچے میں عمر کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام ہے تو ہم نہیں مانیں گے، آپ کے بعد اگر کوئی خلافت کا حقدار ہے تو وہ عمر ہے۔ اب خلافت کی بیعت ہو رہی نا۔ حضرت عمر کہنے لگے لیس لی بہا حاجہ، مجھے اس کی حاجت نہیں، مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا عمر تجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے لیکن خلافت کو تیری ضرورت ہے۔ دیکھیے عمر کیا ہے، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے مقتدی بن کر ٹوپی پہن کر نمازی بن کر ایک دشمن آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایرانی ہے اور ابو لولو مجوسی کھڑا ہوا۔ اب کسی کو بھی وہ بولتے ہیں نا مارنا رہا تو انہی میں جا کر گھس جاؤ جب مار سکتے ہیں۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو ان گورے انگریز کی کیا ہمت تھی کہ مارتے، وہ تو کانپتے تھے۔ اللہ کی قسم جب ٹیپو سلطان کی لاش پڑی تھی نا، شہید کی لاش، تو انگریز لاش کے پاس جانے میں ڈر رہے تھے، کہیں اٹھ کر ہم نہ مار نہ دے، ہمیں قتل نہ کر دے۔ تو کسی کی کیا مجال تھی کہ ٹیپو سلطان کو مارتا؟ وہ تو اپنوں نے مروایا، حرام خوروں نے، اپنے ہی بھیدی تھے، گھر کی بھیدی لنکا ڈھائے اپنے ہی تھے، اپنوں نے غداری کی۔ آج بھی اس دور میں بھی ٹوپی پہنتا ہے، جبہ پہنتا ہے، اسلام کی باتیں کرتا ہے، حرام خور جب بھی منہ کھولتا ہے اسلام کے خلاف کھولتا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، 5-5 ہزار کے لیے، 10-10 ہزار کے لیے ٹی وی میں اینکروں کے سامنے آ کر اسلام کے خلاف بولتا ہے، نام پوچھتا ہے تو اپنا نام مسلمان بتا رہا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، منبر رسول ہے یہ۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر کے اسلام کا خلاف بولتا ہے، اسلام کے خلاف بولنے والا ہے اور مسلمان کے خلاف بولتا ہے، شریعت کے خلاف بولتا ہے، قرآن کے خلاف بولتا ہے، اللہ کے قانون کے خلاف بولتا ہے، وہ حلالی نہیں حرامی ہے۔ اسی لیے کہ حلالی آدمی شریعت کے خلاف نہیں بول سکتا، قرآن کے خلاف نہیں بول سکتا۔ تو عرض کر رہا تھا، آج بھی ایسے لوگ ہیں
جو لباس اور نام بدل کر ہمارے میں آ کر گھس کر ہماری برائی کرتا ہے. تو یہ ابو لولو مجوسی نمازی بن کر آیا، مقتدی بن کر آیا اور پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر. ان کو معلوم تھا عمر کے سامنے آنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، سامنے سے عمر پر حملہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، پیچھے سے آ کے حملہ کرتا ہے. عمر نماز شروع کرتے ہیں اور جب قرات کرنا شروع کیے، حضرت عمر کے بائیں طرف یوں ہاتھ رکھتا ہے اور یہ خنجر لے کر حضرت عمر کے اس سائیڈ میں کئی چھرے لگاتے ہیں. اے عمر تیری شہادت. حضرت عمر کو خنجر لگتا ہے. حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، اشارے میں نماز پوری کی. حضرت عمر کو نماز کے بعد لے کر جاتے ہیں گھر پر. حضرت عمر نے پوچھا مجھے خنجر مارنے والا کون تھا، مسلمان تو نہیں؟ تو لوگوں نے بتایا امیر المومنین آپ کو خنجر مارنے والا کوئی مسلمان نہیں. عمر نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اے میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی مسلمان کا ہاتھ میرے خون سے نہیں رنگا. شکریہ ادا کیا. دی گئی. ادھر سے دوائی لیتے ہیں، چونکہ انتریاں بالکل کٹ ہو گئی تھی، ادھر سے دوائی لیتے ہیں اور ادھر سے نکل جاتا ہے، پانی بھی نکل رہا ہے، کھانا بھی نکل رہا ہے، دوائی بھی نکل رہی ہے. ایک حکیم آیا، ہماری زبان میں ڈاکٹر آیا. اس ڈاکٹر نے کہا امیر المومنین زخم گہرا ہے، میں ایک پاؤڈر دیتا ہوں، اس پاؤڈر کو آپ شہد کے ساتھ ملا کر لینا ہے. عمر خاموش ہے. حکیم نے کہا امیر المومنین جلدی منگوائیے، زخم گہرا ہے، بچنا مشکل ہے، زخم گہرا ہے، جلدی منگوائیے. تو عمر نے کہا حکیم صاحب کیوں مجھے آپ شرمندہ کر رہے ہیں؟ آپ بار بار شہد منگوانے کے لیے کہہ رہے ہیں، میرے گھر میں شہد نہیں ہے، بادشاہ ہے، میرے گھر میں شہد نہیں ہے. اللہ کی قسم عمر وہ ہے جس کے دسترخوان پر، آج تو ہمارے دسترخوان کھانوں سے سجا ہوا ہوتا ہے. عمر نے کہا کیوں شرمندہ کر رہے ہیں حکیم صاحب، میرے گھر میں شہد نہیں ہے. آپ حضرات کی اجازت ہو تو قرض کے طور پر ایک پیالہ شہد میں بیت المال سے لینا چاہتا ہوں، اگر میں کچھ ہو گیا تو میرے بیٹے وہ قرض ادا کر دیں گے. صحابہ حیران ہو گئے، ہم کچھ اور سوچ کر آئے تھے، بیت المال یہ آپ کا ہے، یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ امیر المومنین ہے، یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے. آج اس ماحول میں آپ دیکھ لیجئے کیا حال ہے، اور سنیے حکومت کیسے کی جاتی ہے. اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو کہنے لگے بیٹے، او میرے بیٹے مجھے آج ایک چیز کی ضرورت ہے. عمر کو آج اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. امی عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کر میرا سلام کہنا اور کہنا کہ مزار اقدس میں ایک قبر کی جگہ جو خالی ہے وہ عمر مانگتا ہے. بھئی وقت ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کسی موقع پر اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.